کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے کراچی میں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو لانے کے لیے ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. اگر ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا تو پورے سندھ میں دمادم مست قلندر ہوگا. ہمارا مینڈیٹ بھی چوری ہوا ہے، ہم سے سوال کیا گیا، ہم بھی سوال کرنے میں حق بجانب ہیں. ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم نہ کیا گیا تو دمادم مست قلندر ہوگا. پیپلز پارٹی سندھ کے سیکرٹری اطلاعات عاجز دھاندرا کی نیوز کانفرنس. کہا جماعت اسلامی شہر کی سیاست کو کہیں اور لے جانا چاہتی ہے. ہم سے میئر کے لیے کوشش کرنے کا حق کوئی نہیں چھین سکتا. بدترین دھاندلی کی ہے پیپلز پارٹی نے اور اس حکومت نے. ہم اس الیکشن کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے. آپ مکمل طور پر ناکام رہے ہیں کراچی کے اندر ایک صاف شفاف مقامی حکومت کا الیکشن کروانے میں. بلدیاتی انتخابات کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں. کراچی میں دوبارہ بلدیاتی الیکشن کرائے جائیں. رہنما پی ٹی آئی اسد عمر کا مطالبہ. کہا الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کروانے میں ناکام رہا. کئی پولنگ اسٹیشنز پر پہلے سے ہی ٹھپے لگائے گئے. جماعت اسلامی کی نشستیں بھی چھینی گئیں. نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے نام کے لیے حکومت اور اپوزیشن میں ڈیڈ لاک برقرار. اپوزیشن لیڈر اکرم خان درانی کہتے ہیں ایک دن گزر گیا باوجود وزیر اعلیٰ نے رابطہ نہیں کیا. محمود خان کے ساتھ مشاورت ممکن نظر نہیں آتی. اکرم خان درانی کہتے ہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس نہ جانے کا بھی اعلان. کہا بات چیت کے لیے اسپیکر ہاؤس میں بیٹھنے کو تیار ہیں. بولے لگتا ہے نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا. عمران خان قومی اسمبلی کی 7 نشستوں سے کامیاب قرار. الیکشن کمیشن کا ضمنی الیکشن میں حلقہ N22 مردان 24 چارسدہ 31 پشاور پر نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم. 108 فیصل آباد 239 کراچی 118 ننکانہ صاحب اور 45 کرم پر بھی کامیابی قرار. انتخابی اخراجات کی تفصیلات منظور. عمران خان کے وکیل نے فیصلے کو بڑی کامیابی قرار دیا. عمران خان تو ظاہر ابھی اسمبلی نہیں جا سکتے کیونکہ اسمبلیوں کی کارروائی میں ابھی شرکت کرنا وہ ریلیونٹ. الیکشن کمیشن اور ایک سبسیڈری کے طور پہ کام کرتا ہے، ایک ماتحت کمپنی کے طور پہ کام کرتا ہے نون لیگ کی. چیف الیکشن کمشنر خصوصاً جو ہیں ان سے تو کوئی خیر کی امید ہی نہیں ہے. ہمارا لائے عمل صرف ایک ہی ہے، وہ ہے کہ ملک میں نئے الیکشن ہو. عمران خان کون سی سیٹ رکھیں گے ابھی فیصلہ نہیں ہوا. الیکشن کمیشن نون لیگ کے ماتحت کے طور پر کام کر رہا ہے. چیف الیکشن کمشنر سے کسی بہتری کی امید نہیں. فواد چودھری کی آج نیوز سے خصوصی گفتگو. کہا پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں واپس نہیں جائے گی. ہم ملک میں شفاف اور جلد انتخابات چاہتے ہیں. اسپیکر پنجاب اسمبلی جلد پارلیمانی کمیٹی کا اعلان کریں گے. حکومت اور اپوزیشن نے اسپیکر کو پارلیمانی کمیٹی کے لیے 3 نام بھجوا دیے تھے. نگراں وزیر اعلیٰ پر اتفاق نہ ہوا تو فیصلہ الیکشن کمیشن میں جائے گا. توشہ خانہ کیس میں لاہور ہائی کورٹ کی وفاق کو بیان حلفی جمع کرانے کی ہدایت. 1947 سے اب تک توشہ خانہ تحائف کیس کی سماعت میں عدالت نے ریمارکس دیے. ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کا بیان دیں کیسے یہ تحائف خفیہ ہیں. وفاق کو ریکارڈ کے ساتھ بیان حلفی جمع کرانے کی ہدایت. 80 سے 82 سیٹیں ہم جیتے ہوئے ہیں، رزلٹ نہیں دیا جا رہا. آج تمام ڈی آر او دفاتر کے باہر احتجاج ہوگا. رہنما پی ٹی آئی علی زیدی کا اعلان. کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج پر سیاسی کارکنوں میں تصادم کا مقدمہ درج. آر او ہوں، ڈی آر اوز ہوں یا ایون پریزائڈنگ افسر بھی جس کا تقرر انہوں نے کیا تھا، اس طریقے سے اپوائنٹ کیا گیا تھا تاکہ اپنی مرضی کے نتائج حاصل کیے جا سکیں، جس پر ہم نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں سندھ حکومت آر اوز اور ڈی آر اوز کے ذریعے پوسٹ پول دھاندلی کر رہی ہے. مذاکرات کے لیے دروازے کھلے ہیں، مینڈیٹ پر کسی کو قبضہ کرنے نہیں دیں گے. گوادر پاکستان کی خوشحالی کا گیٹ وے ہے لیکن اسے وہ اہمیت نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی. وزیر اعلیٰ بلوچستان کہتے ہیں پورٹ کی وجہ سے عوام کو حقوق کی فراہمی وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے. وزیر اعلیٰ کا مکمل انٹرویو آج رات آج نیوز پر نشر کیا جائے گا. روس سے سستے تیل اور ایل این جی کی خریداری. پاک روس وزراء کی سطح پر مذاکرات. پاک روس اسٹریم گیس پائپ لائن کی تعمیر پر بھی بات چیت.
9 शोबों से मुतालिक ड्रॉक प्रोटोकॉल पर तकनीकी मुशावरत। साइड लाइन्स पर दोनों ममालिक के कारोबारी वफूद मुलाकात भी करेंगे। जो स्टेट बैंक के रिजर्व में 4.3 बिलियन पे आ गए हैं, तकरीबन 5,700 कंटेनर जो है वो पोर्ट पे खड़े हुए हैं जिनकी पेमेंट्स नहीं हो रही। 4 से 5 बिलियन डॉलर की एलसीज रुकी हुई हैं, ये भाग जाएंगे, ये अगले चंद हफ्तों में भाग जाएंगे। आज मुल्क में महंगाई की शरह 25% तक पहुंच गई। पाकिस्तान गलत सिमत में जा रहा है। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने खबरदार कर दिया, कहा मुल्क में पैसे आ नहीं रहे, जा रहे हैं। मौजूदा हुक्मरान अगले चंद हफ्तों में भाग जाएंगे। जमशेद चीमा बोले 25 साल हमारी ग्रोथ 4 अरब डॉलर थी, ज़राअत 30% पीछे चली गई है। पाकिस्तान की नई नस्ल मुल्क की तरक्की में वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का तकरीब से खिताब, कहा सैलाब मुतासरा इलाकों में बिजली का निजाम बुरी तरह मुतासिर हुआ। सऊदी अरब ने माली इमदाद माशी इस्लाहात से मशरूत कर दी। वजीर खजाना मोहम्मद अल जदान कहते हैं कि अब आलमी इदारों के साथ मिलकर इस बात को यकीनी बनाने पाएंगे कि इमदाद लेने वाले ममालिक अपने यहाँ इस्लाहात करें। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब में कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान की इमदाद के लिए मजीद तख्लीकी नए तरीकों पर आलमी बैंक और दीगर इदारों से बातचीत कर रहा है।